بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت میں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ و سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کے قاہر ریاست پہ لاکھ و سلام۔ جس کے زیر لبا آدم و منصبا، اس سزائے سیادت پہ لاکھ و سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک محمد پہ لاکھ و سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھ و سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ و سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھ و سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھ و سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام۔ دیکھیے اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جب نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، جب ہماری مساجد، مدارس اور ہماری خانقاہوں پر حملے ہو رہے ہوں، اس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ مجھ سے خلیل اللہ مسجد کے سابق امام مولانا یعقوب علی خان علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی تھی کہ اس ایک نورانی محفل کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں، ان کے دل میں ایسی گرمی پیدا کر دی جائے کہ اس گرمی کے ساتھ وہ پورے سال زندگی بسر کرے، اور ان کے آنکھوں کو وہ ٹھنڈک پہنچا دی جائے کہ جس ٹھنڈک کا احساس پورے سال وہ محسوس کر سکے۔ اس کا یہ بنیادی مقصد ہے تاکہ عشق رسول کی شمع جو ہے وہ جلتی رہے، اور یہ مسلمان پروانہ بن کر اس شمع رسالت پر جان دیتے رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان گمراہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان مساجد سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان علم سے کوسوں دور ہے، نہ اسے قرآن کی تعلیم سے مطلب ہے، نہ اسے احادیث کریمہ سے مطلب ہے۔ آج نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان اس فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج فتنے ارتداد اپنے عروج پر ہے۔ آج مسلمانان ہند مصلحت کے نام پر بزدلی والی زندگی جی رہے ہیں۔ غیرت ایمانی اور مربت کے جو تقاضے ہونا چاہیے وہ آج ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سال میں ایک بار جلوس محمدی میں شریک ہو کر یہ نعرہ تو بہت بلند کرتے ہیں کہ میرے نبی کی ایسی شان، بچہ بچہ ہے قربان، ہم اپنے نبی پر جان دے دیں گے، لبیک یا رسول اللہ، اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب زبانی ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نبی کریم سے عملی اور قلبی محبت نہیں کرتے، صرف زبانی محبت کرتے ہیں، کیونکہ عملی محبت تو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ زبانی محبت یہ ہے
کہ تم سال میں ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایک نورانی محفل کر لیتے ہو. تم سال میں ایک بار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جلوس نکالتے ہو. یہ صرف زبانی محبت ہے. عملی محبت کے تقاضے کیا ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے ان عمل کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے مدینے کی زندگی میں ادا کیا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ کس طرح فدا ہے. وہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہا کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتے تو درود پاک پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دور نبوی میں جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کرتا, کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا تو صحابہ اکرام اپنی نیام سے شمشیر نکال لیا کرتے تھے. صحابہ اکرام اسے سبق سکھایا کرتے تھے. صحابہ اکرام توہین رسالت کو برداشت نہیں کرتے تھے. وہ دور ایسا تھا کہ جب ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ ہوا تو حضرت حبیب بن زید جو سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے عقیدے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت کو قبول فرمایا ہے, لیکن آج اس دور کے اندر اپنے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں. نہیں بالکل مت بند کرنا ورنہ آواز ہماری بیٹھ جائے گی. ہاں توجہ سے سنی انشاءاللہ تم کو سمجھ میں آئے گی. بات بنا کر لے آتے بیچ میں ڈسٹرب ہو گیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہو, اگر واقعی تمہیں ان سے محبت ہے تو تمہیں سیکھنا ہوگا پہلے صحابہ سے کہ صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے. صحابہ نبی کی محبت میں جان دینے کو تیار تھے. آج تم سے نبی کی محبت میں مال مانگا جائے تو تم مال نہیں دے سکتے. یہ ان کمیٹی والوں سے پوچھو کہ جب ایک نورانی محفل جو نبی کی محبت میں قائم کی گئی ہے, نبی سے نسبت رکھتی ہے, یہ جب انہوں نے اعلان کیا ہوگا کہ ایک نورانی محفل کا ہونا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو مال دیا ہے انہوں نے مال جیب سے کس انداز میں نکالا ہوگا. جو 50,000 دینے کی بساط رکھتے ہیں وہ 5,000 دیتے ہوئے نظر آئے ہوں گے. جو 1 لاکھ خرچ کرنے کی بساط رکھتے ہیں وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی جگہ پر تمہیں نبی سے محبت نہیں کرنا نہیں آتی. نبی سے محبت تو صحابہ نے کی ہے. تمہیں نبی سے محبت کرنا نہیں آتی. تم صرف زبانی نبی سے محبت کرتے ہو. آپ دیکھو کہ آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے یا کسی اچھے اسکول میں پڑھے یا کانوینٹ اسکول میں پڑھے, لیکن جب تمہارے بچے آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے کہ نبی کا نام کیا ہے تو بتانا مشکل ہوگا. چلو یہ بتا سکتے ہیں تو پوچھا جائے نبی کی پیدائش کیا ہے, نہیں بتا سکتے. ممکن ہے کہ آپ نے ان کو بتایا ہو تو بتا دے, لیکن پوچھو نبی کے والد کا نام کیا ہے, نبی کی ماں کا نام کیا ہے, نبی کے دادا کا نام کیا ہے, نبی کے 4 یار جو کہلاتے ان کے نام کیا ہے, خلفاء کے نام کیا ہے, نہیں بتا سکتے. تو معلوم ہوا کہ تم نبی سے سچی محبت نہیں کرتے. اگر سچی محبت کرتے تو اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرتے, صحابہ کی محبت ڈالتے, اہل بیت اطہار کی محبت ڈالتے. غزوہ بدر ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ایک جانب 9 عمر رسیدہ لڑکا کھڑا ہے, میری دوسری جانب 9 عمر رسیدہ لڑکا کھڑا ہے. میں نے دیکھا کہ ادھر بھی 9 عمر رسیدہ لڑکا ہے, ادھر بھی 9 عمر رسیدہ لڑکا ہے, اور سامنے 1000 کا لشکر ہے جس کی کمانڈ ابو جہل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک جو داہنی جانب 9 عمر رسیدہ لڑکا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے یا حل تعرف ابا جہل, اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تو ابو جہل کو جان کر کیا کرے گا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ان کو گالیاں بکتا ہے. فرماتے جب میں نے اس کے جذبے کو دیکھا, جب میں نے اس کی اس محبت کو دیکھا تو میں نے آگے پوچھا مطلب, تو اس نے کہا کہ بس آپ یہ بتاؤ کہ ابو جہل کیا ہے, اس کے بعد آپ دیکھنا
کہ میں اس ابو جہل پر ایسا حملہ آور ہوں گا کہ ابو جہل ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں تم تک آؤں گا۔ قربان جاؤ، فرماتے ہیں کہ جو بائیں جانب ہے وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، یا ام حل تعریف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دو نو عمر رسیدہ لڑکے ہیں، مگر قربان جاؤ محبت رسول ان سے سیکھو، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا آپ ان سے سیکھیے، محبت رسول کے اس دور میں کیا تقاضے سے ان دو بچوں سے سیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ وہ جو 1000 کے لشکر کو کمانڈ دے رہا ہے، وہ جو 1000 کے لشکر کو انسٹرکشن دے رہا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ فرماتے میرا اشارہ کرنا تھا، یہ دونوں بچے حملہ آور ہوئے جیسے عقاب اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے، جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے، برفتاری کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، ابو جہل کو نارے جہنم رسید کیا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ ننگی تلواریں پیش کر دی جو لہو سے تر تھی، جن پر خون لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف نے یہ واقعہ سنا کر یہ پیغام دے دیا کہ ان دو کا نام یہ تھا، ایک کا معاذ تھا، ایک کا معتز تھا، مگر قربان جاؤ یہ دونوں کون تھے؟ ان کے ساتھ ان کے 5 بھائی بھی غزوہ بدر میں شامل ہے۔ غزوہ بدر وہ ہے جو 2 ہجری میں لڑا ہے، حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، اونٹوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اونٹ پر 3 صحابہ تھے، گھوڑے کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 313 میں سے صرف ایک کے پاس گھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس عریش کے اندر بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم کی صدا بلند کر رہے تھے، رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے مولا اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو روئے زمین پر کون تیری عبادت کرنے والا ہوگا؟ پروردگار عالم نے ان کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے بھیج دیے تھے، مگر قربان جاؤ ابو جہل کو نارے جہنم بھیجنے والے یہ 2 بچے جن کی ماں کا نام حضرت افرا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بے وقوع اول کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پر بیٹھ کر چکی تھی، اسلام میں داخل ہو چکی تھی، مگر نبی سے محبت اتنی کیا کرتی تھی کہ اپنے 7 بیٹوں کو غزوہ بدر میں نبی کی محبت میں اتار دیا تھا اور پیغام دے دیا تھا اے لوگوں اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو اس انداز میں کرو کہ جب لڑنے پہ آ جاؤ تو جان دینے سے پیچھے نہ ہٹنا، اور جو گستاخی رسول ہے اسے سزا اس انداز میں دینا کہ نارے جہنم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دور کے محبت رسول کے تقاضے یا رسول اللہ زندہ باد۔ آپ قربان جائیے، آپ کہو گے حضرت افرا کے 7 صاحبزادے غزوہ بدر میں شامل ہیں، آپ ہم سے نام پوچھتے ہو کہ مولانا کوئی نام بتاؤ، لڑکی پیدا ہوئی ہے کوئی اچھا سا نام بتاؤ، نام یہ رکھو افرا، کیسی صحابیاں ہیں؟ سوچو 313 صحابہ جس میں سے 7 جو لڑکے ہیں وہ حضرت افرا کے اپنے لڑکے۔ آپ نے کون سی محبت سکھائی اپنے بچوں کو جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ آج اس دور میں کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاہل اور ان پر کہہ رہا ہے معاذ اللہ من ذالک۔ آپ کون سے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کوئی اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے معاذ اللہ من ذالک۔ آپ کون سے نبی سے محبت کرتے ہو؟ اگر تم واقعی نبی سے سچی محبت کرتے تو بے شک ہم جس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اس ہندوستان نے ہمیں ایک آئین دیا ہے، اور وہ آئین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، تم روزہ بھی رکھو، تم مسجدیں بھی قائم کرو، تم مدرسے بھی قائم کرو، تم اپنی تعلیم بھی دو، تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ جلسے جلوس بھی کرو، اور تم محبت رسول میں یہ سب کرتے ہو، مگر محبت رسول میں وہ کیوں نہیں کرتے جو کرنے کے اس دور میں تقاضے ہیں؟
اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ یاد رکھو اس دور میں محبت رسول کے تقاضے یہ رہے، بلکہ اسلامی سلطنت رہی ہو، بلکہ جہاں جہاں بادشاہ اسلام رہے، بلکہ جہاں جہاں اسلام کی طرف سے قاضی متعین و مقرر کیے گئے ہیں، وہاں پر یہ قانون رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں عدل گستاخی کرے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گالیاں بکے، جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکنے والا ہو، اس کی سزائے موت رکھی گئی ہے سزا کے طور پر۔ آج جس جمہوری ملک میں تم رہتے ہو، اس جمہوری ملک کا نظام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جسم پر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت پر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ناموس پر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں چوٹ پہنچا رہا ہے، تو تمہیں آئی پی سی کی دھارا 96 یہ رائٹ دیتی ہے کہ تم اس پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو کنسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 19 یہ حکم دیتا ہے کہ جب کوئی تمہارے نبی کی شان میں یا تمہارے خلاف کوئی بات کہے تو اس کے خلاف آواز حق بھی بلند کیا جا سکتا ہے اور پروٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، احتجاج کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم آواز حق بلند کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ ہندوستان نے ہمیں رائٹ دیا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ مگر کیا تم نے نبی کی محبت میں کوئی ایک جلسہ، ایک جلوس کیا اس نام پر کہ میرے نبی کی شان میں کھلی گستاخی کی جا رہی ہے؟ آج مہاراشٹر میں کچھ دن قبل ایک جلوس نکلا تو آپ نے دیکھا کیسا چرچا کا وشے بن گیا۔ آپ خود سوچئے، نبی کی محبت پہ قسم بخدا ایک لمحے کی زندگی تمہاری 70 سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن تقاضا یہی ہے کہ نبی کی محبت میں گزاری جائے۔ اگر نبی کی محبت میں زندگی نہیں ہے اور نبی سے محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، جمیع ناس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ قرآن فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں یہی پیغام دیا گیا کہ اگر تم واقعی نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، جہاد سے محبت کرتے ہو، تو ان تینوں سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہوگی، یہاں تک کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، یہ جو خوبصورت گھر ہے ان گھروں سے بھی زیادہ، یہ جو تمہارا بزنس اور تجارت ہے ان تجارت اور بزنس سے بھی زیادہ تمہیں نبی سے محبت اور اللہ سے محبت کرنا ہوگی اور جہاد سے محبت۔ وَأَنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، اللہ کا حکم آنے والا ہے اور اللہ کبھی گمراہوں کو، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ ظالم۔ یہ دو یعنی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث میں نے سنائی، یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا ہوگی۔ اور کتنی محبت کرنا ہوگی اس بارے میں تمہیں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ آپ نے نبی سے محبت کس انداز میں ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ خلیفہ دویم ہے، کیا شان ہے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ آپ ہیں۔ توجہ، اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ جو پسند ہیں، سب سے زیادہ جو پیارے ہیں، سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ آپ ہیں۔
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رپلائی کیا، جواب دیا، اے عمر تم مومن نہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں رحمت للعالمین پیغمبر امن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی ہٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کی لیاقت و صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیہ لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر۔ اور حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو آپ ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم مومن نہیں، اے عمر تم مومن نہیں۔ اب سوچو عمر جیسا مومن، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر نے فوراً کہا یا رسول اللہ اپنی ذات سے بھی زیادہ، پہلے کیا تھا ذات کے بعد، اب کہا اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھے جو عزیز ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھے جو محبوب ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، اپنی ذات سے بھی پہلے میں جس سے پیار کرتا ہوں، اپنی ذات سے بھی زیادہ جو مجھے عزیز ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، پسند ہے، فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا واللہ اللہ کی قسم اے عمر تم مومن ہو، اے عمر تم مومن ہو۔ یہ تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، ایک حدیث پڑھ کے سنائی، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ سنا دیا، ان تینوں باتوں کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ بتا رہی ہیں اقبال نے انہی تین باتوں کو اس انداز میں کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک جگہ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں، اصل اصول بندگی استاد ورگی، اصول بندگی استاد۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا اپنی ذات سے زیادہ آپ محبوب ہیں، تب قسم کھا کر نبی نے فرمایا عمر تم مومن ہو۔ آج تم نے اپنی ذات پر اگر نبی کی محبت کو مقدم نہیں رکھا تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ابھی کہا جائے نبی کی محبت میں جان دے سکتے ہو، تم گھبرا جاؤ گے۔ نبی کی محبت میں مال دے سکتے ہو، گھبرا جاؤ گے۔ نبی کی محبت میں آج جو درس دیے جاتے ہیں تم ان درس کو صرف سنتے ہو، صرف زبانی نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، عملی نبی سے محبت تم نہیں کرتے ہو۔ اگر نبی سے عملی محبت کرتے تو حضرت حبیب بن زید کا درس تمہیں یاد ہوتا، نبی سے عملی محبت کرتے تو حضرت خبیب کی شہادت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے تو مصعب بن عمیر کی شہادت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے ابو بکر صدیق کی صداقت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تمہیں یاد ہوتی، نبی سے عملی محبت کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت تمہیں یاد ہوتی۔ مگر قربان جاؤ تم نبی سے عملی محبت نہیں کرتے، صرف زبانی محبت کرتے ہو۔ اگر عملی محبت کرتے تو جو دشمنان رسول ہیں، جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، اپنے ہو یا غیر ہو، جب تک ان کو ہندوستانی آئین کے تحت سزا نہ ہو جاتی تم سانس لینا گوارا نہ کرتے، رب کے لیے سجدے کرتے۔ یہی ہندوستان نے آواز حق بلند کیا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کون سی نبی سے محبت کرتے ہو تم؟ اگر نبی سے عملی محبت کرتے تو سب چھوڑ دیتے تھے، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر ٹکا دیتے، سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج تم گھبراتے ہو، تم ڈرتے ہو، اور تمہارے ڈرنے کی وجہ سے تمہارے قائد بھی اب ڈرنے لگے،
تمہارے رہنما بھی ڈرنے لگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم نبی سے عملی محبت نہیں کرتے، وہ تنہے تنہا پڑ جائیں گے۔ مگر ان کے لیے بھی یہ بات کہی جائے گی کہ جو نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو کبھی پیچھے پبلک کا ویٹ نہیں کیا کرتے، بلکہ نبی کی محبت میں حضرت حبیب بن زید کی سنت ادا کیا کرتے۔ کون حبیب بن زید ہیں؟ جن کا نام میں نے لیا ہے، بس ان کا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اگر وقت ملے گا تو آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ وہ حبیب بن زید ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینے کی گلیوں کے اندر اپنے سر پر ٹوکری رکھا کرتے اور اس میں کھجوریں ہوتی تھی اور مدینے کی گلیوں میں گھوم کر بیچا کرتے تھے۔ ارے تمہیں تو اللہ نے بڑی فراوانی دی ہے، بڑی کشادگی دی ہے، بڑی دولت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں تمہیں اللہ نے۔ حبیب بن زید سے پوچھو کہ جو مدینے کی گلیوں میں آواز دے کر کھجوریں بیچا کرتے تھے، آپ کے 12 اولاد تھی، 12 اولاد، لیکن اس وقت ایک سب سے بڑا فتنہ اٹھا اور فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے آفر لکھے۔ کیا آفر لکھا؟ اس نے یہ آفر لکھا کہ تم عرب کے نبی بن جاؤ اور میں شام اور دمشق کا نبی بن جاتا ہوں۔ اس نے ایک آفر یہ لکھا کہ تم جو ہے جب تک حیات رہو نبی ہو، اس کے بعد میں نبی رہوں گا، معاذ اللہ من ذالک۔ آپ سوچئے مسیلمہ کذاب نے جب یہ آفر دیا، یہ خط لکھا، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رپلائی لکھوایا گیا اور کہا لکھو، اور لکھا گیا مسیلمہ کذاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیلمہ کذاب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب خط لکھا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے، اب قربان جاؤ خط لکھ دیا گیا، اب اس کے بعد کہا یہ خط لے کر کون جائے گا؟ یہ وہ مسیلمہ کذاب ہے جس کے چاہنے والوں کی تعداد کے بارے میں آتا 80,000، ایک روایت میں 40,000۔ یمامہ میں قلعہ بنا رکھا تھا، اس میں قلعہ بہت بڑا، اس میں 40,000 یا 80,000 افواج تھی، فوج تھی۔ اللہ اکبر! قربان جاؤ، تم کس سے ڈرتے ہو؟ تم محبت رسول سچی نہیں کرتے ہو۔ اسی کو حبیب بن زید سے روایت میں آتا ہے کھجور کھا رہے تھے، آقا نے فرمایا کون لے کر جائے گا؟ فرتے محبت میں ہاتھ کھڑا کیا، سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا، اور جو گٹھلی منہ میں تھی وہ باہر نکلی اور صحابی کے پاس جا کر گری۔ صحابی نے کہا ارے اب پہلے کھجور تو کھا لیتے، بعد میں آواز کر دیتے، بعد میں لبیک کہہ دیتے۔ فرمایا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنی دیر میں کھجور کھاتا، اگر ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی تو پھر حبیب بن زید کو نہیں ملتی، اور یہ ڈیوٹی حبیب بن زید کو ادا کرنا تھی، حبیب بن زید کو قبول کرنا تھی۔ آپ نے فرد محبت میں کھڑے ہو گئے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط دیا۔ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نیزہ عطا فرمایا اور ایک سواری کا انتظام فرمایا۔ حبیب بن زید اب اس سواری پہ چلتے ہیں۔ اب آپ سچ بتانا، جس کے 12 لڑکے ہوں یا 12 بچے ہوں، جس کے 12 اولاد اور بیوی بھی ہو، اہل عیال رکھتا ہو، اور وہ ایسے سنویدنشیل جگہ پر جا رہا ہو جو ڈینجر ہو، خطرے والی ہو، اور آپ تو اگر کسی اچھی جگہ بھی جاتے ہو، نینی تال یا کشمیر گھومنے کے لیے، تب بھی اپنے گھر والوں سے کہہ کر جاتے ہو نہیں جاتے ہو، مل کر جاتے ہو۔ حبیب بن زید کسی سے نہیں ملے، آقا کا حکم ہے، پیغمبر ہے، امن نے حکم دیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چل دیے، گھر والوں سے بھی نہیں ملے، جا کر دروازہ کھٹکھٹا دیا، یمامہ کا وہ دروازہ جو مسیلمہ کذاب نے تیار کروایا تھا، اور یہ وہی یمامہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ایک پورا لشکر بھیجا تھا، اور جب وہ لشکر گیا اور اس نے جا کر جنگ فتح کی تھی، وہ پورا ایک سینیریو ہے، لیکن یہ وہی جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی جان گئی ہے۔ اللہ اکبر! 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، روایت میں آتا مسلمان شہید ہوئے جنگ یمامہ کے اندر۔
قربان جاؤ. حبیب بن زید جیسے ہی پہنچے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا, پوچھا گیا کون؟ حبیب بن زید نے کہا دیکھتا نہیں کون ہوں میں. اشارہ کیا اپنی طرف, دیکھتا نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کہ میں عاشق رسول ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. یہ حبیب بن زید جو ہیں اپنا تعارف اس انداز میں کیوں کراتے ہیں کہ دیکھتا نہیں میں کون ہوں؟ روایت میں آتا وہ اشارہ اپنے جسم کی طرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی وضاقتہ, ان کا لباس, ان کی پوشاک, ان کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ عاشق رسول نبی کا غلام ہے. آج تمہارے چہروں پر داڑیاں نہیں, اس لیے میں نے کہا تم نبی سے عملی محبت نہیں کرتے. تمہارے سروں پر ٹوپیاں امامیں نہیں, اس لیے کہا تم نبی سے قلبی محبت نہیں کرتے, صرف زبانی محبت کرتے ہو. حبیب بن زید نے یہی کہا, ایک عاشق رسول کا نام نہیں پوچھا جاتا, اس کی وضاقتہ پوشاک بتا دیتی ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں ہو, لاکھوں میں کھڑا ہو تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک تم کون سے نبی سے محبت کرتے ہو؟ تم نبی سے عملی محبت نہیں کرتے. اگر عملی محبت کرتے تو داڑیاں رکھتے ہوئے شرماتے رہتے. کیونکہ میرا خود ایک کلاس میٹ لڑکا تھا, میں نے اس سے کہا کہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا, تو میں نے اس سے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے منع کیا ہے. ماں نے, ارے نادان, حضرت افرا کا چیپٹر پڑھا دیتا کہ جس نے 7 بچوں کو نبی کی محبت میں جنگ بدر میں اتار دیا تھا. کون سی ماں ہے آج؟ ابھی ایک ہمارے مقتدی نام نہیں لینا چاہتے, ہم نے ان سے کہا تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ہم سب سے نہیں کہتے, جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہم انہی سے کہتے ہیں. بڑے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس, تب سے بیٹھنا بھی کم ہو گیا ان کا, پھر آتے ہیں نماز. کہا تم کیوں نہیں رکھتے؟ کہا بیوی کو اچھا نہیں لگتا. ابے نادان, کون سی تو نے بیوی اپنے گھر میں رکھی ہے؟ بیوی سے اتنی محبت کہ نبی کی سنت کی دھکیاں بھی کھیلا ہے, اور اللہ کے نبی سے کون سی محبت ہے؟ اگر اللہ کے نبی سے زبانی محبت کے ساتھ ساتھ عملی ہوتی تو پھر بیوی سے یہ محبت نہیں ہوتی کہ تو داڑھی چھلواتا ہوا نظر آتا. تم نبی سے اس لیے میں نے کہا عملی محبت نہیں کرتے. حبیب بن زید نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا. فرمایا مجھے دیکھ میں کون ہوں؟ اس نے کہا پہچان لیا. کہا اندر جانے دو کیونکہ خط لایا ہوں, قاصد ہوں. جب حضرت حبیب بن زید اندر داخل ہوئے, مسیلمہ کذاب کو جا کر خط دیا. مسیلمہ کذاب نے کہا خط پڑھا جائے. جب مسیلمہ کذاب نے خط پڑھوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد جو پہلا لفظ تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا لکھا ہوا. جب اس نے اپنے نام کے آگے کذاب دیکھا تو جل بن گیا, کباب بن گیا. اسے ایسا لگا گالی بک دی گئی. اس کے غصہ چوتھے آسمان پر. حبیب بن زید کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا حبیب بن زید سے کہ دیکھ, یہ جو پیچھے تیرے لشکر ہے نا, لشکر, کیا تجھے اس کا ڈر نہیں؟ حبیب بن زید کا محبت والا جواب سنو. حضرت حبیب بن زید نے وہ تاریخی جملہ کہا جو تمہارے ذہن میں اور دل میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. حضرت حبیب بن زید نے کہا ابے نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے 12 بچوں کی خبر نہیں لی, ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے, پھر 40,000 کے لشکر پر نظر ڈالوں گا. حبیب بن زید نے کہا ارے میں نے 12 بچے نہیں دیکھے اپنے کہ وہ کس حال میں نبی کی محبت پہ چلا آیا, اس 80,000 اور 40,000 کے لشکر کے کیا نظر ڈالوں گا. مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حبیب بن زید نے کہا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے, تم سے کوئی پوچھے تم تو جواب بھی گول مول دیتے ہو. اب ہمیں پتا ہے نا, ہم تو دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر ہم زیادہ ناپ رہے ہیں, وہ کم ناپ رہے ہیں. ہم اپنی قوم کا زیادہ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں. پھر اس نے کہا مسلمہ کذاب نے اچھا یہ بتا میں کون ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا انا اسمع لا اسمع, میں نہیں سنتا, نہ میں گونگا ہوں میں بہرا ہوں. یعنی میں نے سنا نہیں تو کون ہے, میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. حضرت حبیب بن زید نے جب یہ کہا
مسیلمہ کذاب کو غصہ آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. روایت میں آتا پورا ہاتھ کاٹ دیا ایک روایت میں, ایک میں آتا پہلے انگلیاں کاٹی گئی. پھر پوچھا اس نے مسیلمہ کذاب نے کہ محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا میں کون ہوں؟ کہا انا, میں نہیں جانتا, اسمع یعنی بہرا ہوں, لا اسمع, اور میں نہیں سنتا, میں جانتا ہوں کون ہے تو, میں نہیں سمجھ سکتا تجھے. کہا ہاتھ کاٹ دو, کہا دوسرا بازو کاٹ دو. جب مسیلمہ کذاب پوچھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون, حبیب بن زید کہتے اللہ کے رسول ہیں وہ, اور کہتا میں کون, تو آپ کہتے میں نہیں جانتا. تب مسیلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی سے کوئی نہ کوئی پارٹ کٹوا دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے عشق رسول, یہ ہے محبت رسول. اسی کو تو کہا گیا کہ یہ جسم ایمان ہے, اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. آخری بار جب مسیلمہ کذاب تلوار گردن پہ رکھتا ہے تو کہتا اب تو اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دے, اب تو جان جانے والی ہے, اب تو اپنا قول بدل ورنہ گردن مار دی جائے گی. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی محبت بڑا جواب کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں تجھے نہیں جانتا, میں بہرا ہوں, میں نہیں سنتا تیری بات کو. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن قلم کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, خبر ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں آج حبیب بن زید شہید ہو گئے اور میں انہیں جنت کے باغوں میں دیکھتا ہوں. کہاں دیکھتا ہوں؟ جنت کے باغوں میں دیکھتا ہوں. یاد رکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم نبی سے زبانی محبت کرتے ہو, عملی محبت نہیں کرتے. اگر تم عملی محبت کرتے تو صحابہ سے سیکھتے کہ جنہوں نے نبی کی محبت پر مال بھی قربان کیا, نبی کی محبت پر بچے بھی قربان کیے, نبی کی محبت پر بچیاں بھی قربان کی, نبی کی محبت پر بیویاں بھی قربان کی, نبی کی محبت پر مائیں قربان کر دی, نبی کی محبت پر انہوں نے جب جان دینے کی بات آئی تو جانیں بھی قربان کر دی. اور یہ میسج آنے والی نسل, آنے والی امت محمدیہ کو دے دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اگر نبی سے سچی محبت ہے, نبی سے سچی محبت ہے تو ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کیا ابھی اگر قادری مسجد کے امام صاحب یعنی میں ہی یا خلیلہ مسجد کے امام صاحب کوئی بھی اگر اعلان کر دے کہ صاحب میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے, لاؤ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہمیں کرنا ہے, تو جتنے نمازی جمعے میں ہیں سب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, آدھے سے بھی کم میں رہ جائیں گے, بلکہ گنتی کے 400 300 200 رہ جائیں گے. ہے یا نہیں؟ اچھا سچی بتانا, ارے ہے یا نہیں؟ جھلک دکھا دوں. جھلک یہی ہے کہ دیکھ لو نبی کی محبت میں یہ منصوب ہے محفل, کتنی تعداد ہے. ابھی آپ یہاں پر کسی اور کو بلا لیتے, کوئی نیتا آپ کا آ جاتا تو آپ دیکھتے یہاں پہ تعداد اس کی کئی گنا زیادہ ہوتی نہیں ہوتی. ابھی کوئی میوزک شو رکھ لیتے آپ تو تعداد یہاں بڑھ جاتی. لیکن نبی سے ہم عملی محبت نہیں کرتے. اگر تم نبی سے عملی محبت کرتے تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ پر عمل کرتے. جس طرح نماز جمعہ کے اندر جم غفیر ہوتا ہے, آج کے دور میں محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی ایسا ہی جم غفیر ہونا چاہیے. اگر تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو آج کے دور میں تو عملی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر داڑیاں ہونا چاہیے, تمہارے سر پر ٹوپیاں اور عمامے ہونا چاہیے, تمہارے جسم پر جو لباس ہو وہ ڈھیلا ڈھالا اور اس انداز کا ہونا چاہیے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہاری بھی نماز مکمل ہو اور پیچھے والے کی نماز جانے کا بھی خطرہ نہ ہو. آج اگر تم نبی سے سچی اور پکی محبت کرتے ہو تو آج کے دور میں محبت
محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تم امن قائم کرو اور امن اس انداز میں قائم کرو کہ اپنے گھر کے اندر ظلم و تشدد نہ ہونے دو، بلکہ اپنے گھر میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج اگر تم محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں پر ظلم نہ کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو عقیدہ ختم نبوت پر پہنا دو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہو تو تحفظ ناموس رسالت پر برملا اظہار کیا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کسی مسلمان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کسی مسلمان سے اگر کوئی بات تمہارے سامنے پیش آ جائے تو تم اسے معاف کر دیا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اب اور محبت کا پیغام دیا کرو۔ ظلم و تشدد سے خود بھی دور رہا کرو، اپنے بچوں کو بھی دور رکھا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو چاہے بچیاں ہو یا بچے ہو، فتنہ ارتداد سے ان کی حفاظت کیا کرو، انہیں راہ راست پر لاؤ۔ راہ گم گشتہ ہے، جو بچے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کا کام کیا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو امر بالمعروف وہ نہیں یعنی منکر پر عمل کیا کرو، یعنی اچھی باتوں کا حکم دیا کرو، بری باتوں سے دوسرے کو روکا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو علماء کا ادب کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو۔ آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو والدین کے فرما بردار بن کر رہو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، حسن سلوک کیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو۔ اگر آج کے دور میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو جتنے والدین ہیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کیا کریں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں محبت رسول کے واقعات کو بٹھایا کرے، انہیں سنایا کرے کہ محبت رسول کیا ہے۔ محبت رسول نہ ہوگی تو یاد رکھو تم مومن نہیں ہو سکتے، محبت رسول ہوگی تو مومن ہوگے۔ اسی کے بعد اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ اس شعر کا مصداق تم بن جاؤ تو محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرو، اپنے در گزر سے کام لیا کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، مدارس کا تحفظ کرو، اپنے مدرسوں کو A1 کوالٹی کا بناؤ، اس میں اچھے ٹیچرز رکھو۔ آپ اپنی بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہو؟ یقین مانو ایک واقعہ بھی ذہن میں سا کا آ رہا ہے، اس کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کہ آپ نے 3 اونٹ دے کر ایک لڑکی کی جان بچائی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے کہا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے، اس پر کوئی اجر ملے گا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ساتھ تو نے کیا نیکی کی ہے؟ فرمایا میری نیکی یہ تھی کہ میرے جو 2 اونٹ گم ہوئے انہیں ڈھونڈتا ہوا گیا میں، اور جب قبیلے سے باہر نکلا تو دوسری جگہ پہنچا تو وہاں میرے دونوں اونٹ مل گئے، تو میں نے وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا، اس سے پوچھا یہ میرے اونٹے میں لے جاؤ، تو اس بوڑھے نے کہا چرتے ہوئے آئے تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ اس نے پھر ایسا کرا میرے لیے پانی منگا لیا اور کھجوریں منگا لی، اس نے یعنی ضیافت کی، میری مہمان نوازی کی، میں نے کھجوریں کھانے لگا، پانی پینے لگا، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا؟ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس بوڑھے سے پوچھا اگر لڑکا پیدا ہوا تو کیا اور لڑکی پیدا ہوئی تو کیا؟ فرمایا اگر لڑکا پیدا ہوا تو میرا نام کرے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے، 1445-46 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آج بھی لڑکیوں کا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سوچو حضرت ساسا نے پوچھا لڑکا پیدا ہوا تو کیا، لڑکی پیدا ہوئی تو کیا؟ فرمایا لڑکا پیدا ہوا تو میرا نام روشن کرے گا، اور لڑکی پیدا ہوئی تو داماد کے آگے مجھے ناک رگڑنا پڑے گی، اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے مگر قربان جاؤ۔ حضرت ساسا نے فرمایا اور کیا کہا؟ لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دوں گا، نہیں دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پوچھو کون ہے؟ بوڑھے نے پوچھا کون، بچہ یا بچی؟ کہا گیا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑکی پیدا ہوئی ہے اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا دبا دوں گا زندہ ایسے۔ آقا صلی اللہ کون کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے لڑکیوں کا تحفظ نہیں کیا گیا؟ سنو ایک صحابی کا واقعہ۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے اس بوڑھے سے کہا لڑکی مجھے دے دے اور میں لے جاتا ہوں، اسے دفن مت کر۔ جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ اس لڑکی کو لینے کا شوق ہے تو کہا فری میں نہیں دوں گا،
کہا کیا کرنا؟ کہا یہ دو جو اونٹ ہے یہ اونٹ بھی چھوڑو اور جس پر تم سوار ہو کر آئے وہ اونٹ بھی چھوڑ کر جاؤ، یعنی 3 اونٹ دو تب یہ لڑکی ملے گی آپ کو۔ حضرت صاصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ بچی دے دے اور میرے 3 اونٹ لے لیں، لیکن میرے ساتھ ایک شخص کو بھیج دے اپنے، تاکہ میں اونٹ پر چلا جاؤں اپنے واپس گھر اور پھر وہ اونٹ لے کر آ جائے گا۔ حضرت صاصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے، حضرت صاصا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس نیکی کا چسکا ایسا لگا کہ جہاں لڑکیاں پیدا ہوتی اور وہ لوگ پسند نہ کرتے، زندہ دفن کرنے والے ہوتے، تو میں 3 اونٹ دیتا تھا اور لڑکی لے آتا تھا۔ کتنے؟ 3 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت پتا کرو کتنی ہے؟ 30 40 50 ہزار ہو گیا آج کے دور میں۔ 3 اونٹ دیتے تھے اور ایک لڑکی لے آتے تھے۔ فرمایا 360 لڑکیوں کی پرورش کی میں نے۔ تم کہاں مال خرچ کرو گے اتنا نبی کی محبت میں؟ تم سے آج تک ایک مدرسہ ڈھنگ کا نہیں بنا، تم سے آج تک اپنی لڑکیوں کے ایک کالج نہیں بنا، تمہاری خواتین کو، تمہاری بہنوں کے پردوں کو اچھالا جاتا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تب تمہاری تھوڑی سی غیرت جانتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک تو جملے لکھ دیتے ہو۔ آج شاہی عیدگاہ کا معاملہ اٹھا ہوا ہے، پچھلے دنوں سنیری مسجد کا معاملہ اٹھا تھا، اس سے پہلے ایودھیا بابری مسجد کا معاملہ اٹھا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو، یہ سب تمہارے ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے ہے، لیکن تم سے آج تک ایک اپنا اچھا سا بہترین سا اسکول نہیں بنا جس میں خواتین کو دینی تعلیم بہتر دی جا سکے۔ آج تک دہلی کے اندر ایک درس نظامی کا بہترین مدرسہ علماء بیٹھے ہوئے بتا دے کوئی بھی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس پیسہ ان جلسوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے، جلوس میں خرچ کرنے کے لیے ہے، نیتاؤں پہ لٹانے کے لیے ہے، اپنی شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اتنا خرچ کرتے ہو۔ کاش تم نے ایک بہترین ادارہ بنایا ہوتا۔ حضرت صاصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ جو زمانہ جاہلیت میں نیکی کی ہے اس پر کوئی اجر ملے گا؟ آقا نے پوچھا کیا نیکی کی؟ فرمایا 360 لڑکیوں کی پرورش کی ہے اور ہر ایک لڑکی کو 3 اونٹ کے بدلے میں لیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے، اور اپنے سینے سے حضرت صاصا کو لگایا اور کہا اے صاصا اللہ کی طرف سے یہ نیکی اور ہدایت ہی تو ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کل بروز قیامت پروردگار عالم رحمت اور لطف کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ جلسہ کر لیا جائے، نیکی صرف یہ نہیں کہ جلوس کر لیا جائے، بلکہ اپنی بہترین خواتین کو تعلیم دینا یہ بھی نیکی ہے، ان کے لیے اچھے ادارے بنانا یہ بھی نیکی ہے۔ آج کے دور میں اپنی بچیوں کو فتنے ارتداد سے بچانا، راہ گمگشتہ جو ہو چکے انہیں راہ راست پر لانا، یہ بھی آپ کے دور میں محبت رسول کا اہم تقاضا ہے، اس کو پورا کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک لیکن نہیں بس جو شیریں تقریر آپ نے سن لی، جذباتی تقریر سن لی، بس یہی تک محدود رہے گی۔ لیکن میں امید کرتا ہوں تم سب سے کہ تمہارے پاس جو اس علاقے میں مدرسے ہیں وہ A1 کوالٹی کے ہوں، مشورے کرو دانشوروں سے۔ تمہارے پاس الحمدللہ اس وقت وکلا بھی ہیں، تمہارے پاس بہترین کنسٹرکشن میں کام کرنے والے بلڈرز بھی ہیں، تمہارے پاس دور اندیش علماء بھی ہیں، تمہارے پاس بصیرت رکھنے والے بہترین مسلمان بھی ہیں، تمہارے پاس بہت اچھے افراد ہیں۔ میٹنگ کرو، سوچو کہ مدرسہ ابراہیمیہ کو کیسے عروج دیا جائے گا، سوچو دارالقلم کو کیسے عروج دیا جائے گا، سوچو کہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور اس کا کس طرح اچھی طرح استعمال کیا جائے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو گویا کہ تم نبی سے صرف زبانی محبت کرتے ہو، عملی محبت نہیں کرتے۔ بس یہی کہہ کر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ یاد رکھو، کسی شاعر نے کہا تھا اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے۔ آج کے دور میں جو محبت رسول کے تقاضے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اوکھلا کی عوام
ان تقاضوں کو پورا کرے گی اور محبت رسول کے خاطر اپنا مال بھی خرچ کرے گی, اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوششیں بھی کرے گی, علماء کا ساتھ بھی دے گی, قائدین کا ساتھ بھی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, اراکین کی ان محنتوں کو, ان کابشوں کو قبول فرمائے اور ان تمام اراکین پر پروردگار عالم خوب رحمت و برکات کی نزول فرمائے. کہنے میں کوئی غلطی مولا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ.